آج میں آپ کو ایسے ملک کی معلومات دینے جا رہا ہوں جو آدھا ترکی میں ہے اور آدھا یونان میں۔ ملک دو ہیں اور دارالحکومت ایک۔ جی ہاں، سائپرس۔ سائپرس یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہڈن، یعنی چھپا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے سمندر میں چھپا ہوا جزیرہ تھا اور ملک میں سال کے 340 دن دھوپ نکلتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو آئی لینڈ آف دی سن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ نما یورپی ملک ہے اور ملک دو حصوں میں تقسیم ہے، نارتھ سائپرس اور ساؤتھ سائپرس۔ ایک حصہ یونان کے پاس ہے جس میں یونانی آباد ہیں، جبکہ دوسرا ترکی کے زیر انتظام ہے جس میں ٹرکش آباد ہیں۔ دونوں حصوں کے جھنڈے، کرنسی، سب کچھ الگ ہے، یہاں تک کہ ان کے رہن سہن میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس ملک کی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ ملتی ہیں: جنوب میں ترکی، مغرب میں لبنان اور شام، شمال میں مصر، شمال مغرب میں اسرائیل اور جنوب مغرب میں یونان شامل ہیں۔ اب میں آپ کو سائپرس کے کچھ مقامات کی سیر کرانے جا رہا ہوں۔ آپ ان کو غور سے دیکھیے گا، اور اگر آپ سیر کا ارادہ رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں تو یونان لازمی جائیں، اور میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ترک جزیرے کے دریافت کرنے کے خواہشمند آپ کے دورے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں قبرص میں دیکھنے کے لیے سب سے خوبصورت مقامات، جن میں بحیرہ روم میں ایک چھوٹا جزیرہ کامیاب تعطیلات کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ در حقیقت یونانی حصے اور ترکی حصے کے درمیان تقسیم یہ جزیرہ زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ یہ ثقافتوں، مذاہب اور ورثے کو ملا دیتا ہے۔ پیٹرا ٹو رومیو، افراداٹ کی چٹان یا یونانی کی چٹان پیٹرا ٹو رومیو کی تعریف کرنے کے لیے پیسوف کے آس پاس کے علاقے میں واپس جائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دیوی افراڈائٹ پیدا ہوئی تھی۔ یہ جگہ بکلوک اور خوبصورت چہل قدمی کے لیے سازگار ہے۔ در حقیقت سجاوٹ سبز ہے اور سمندر اپنے فیروزی نیلے رنگ کا وفادار ہے۔ یہ جگہ آپ کو ایک قریبی چٹان ساراسین راک دریافت کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ پیٹرا ٹو رومیو کے ارد گرد نہاتے ہیں تو آپ کو ابدی جوانی کی ضمانت بھی دی جاتی ہے، کیونکہ یہ علاقہ پتھریلا ہے اور اس کے لیے خطرناک بھی ہے۔ نمبر 2، ٹروڈوس ماسف۔ یہاں پہاڑوں میں کچھ پیدل سفر کرنے کے خواہشمند، پھر قبرص کا مرکزی علاقہ آپ کا منتظر ہے، اور جزیرے کے مرکز میں ٹروڈوس ماسف، جس میں 5 اہم چٹانیں ہیں۔ یہیں سے قبرص میٹھے پانی کے اپنے ذرائع بھی لیتا ہے، اور قبرص میں دیکھنے کے لیے سب سے خوبصورت مقامات میں سے ایک کے ذریعے ایک دن کا سفر کریں اور بہت سی مذہبی عمارتیں دریافت کریں۔ 9 گرجا گھر اور ایک خانقاہ ہے جو یونیسکو کے ذریعہ ثقافتی عالمی ورثہ کے طور پر درج ہے۔ نمبر 3، آیا نیپا۔ یہ خطہ جو جنوب مشرقی قبرص کے ایک حصے پر محیط ہے، آپ کے لیے بہت سے سرپرائز رکھتا ہے۔ یہ جزیرے کے سب سے خوبصورت اور جانداروں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ دن میں گھومنے پھرنے اور رات کو پارٹی کرنے کے پرستار ہیں تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کے 2 اہم مقامات کونوس بے اور بلیو لگون کو دریافت کرنے کے لیے سیر ضرور کریں۔ کونوس بے، سب سے پہلے آپ کو کیپ گریکو کے قریب کونوس بے پر آرام کر سکتے ہیں، جس کی خوبیوں میں ہم نے تعریف کی ہے۔ کورل بے، افوس سے چند کلومیٹر شمال میں قبرص میں دریافت کرنے کے لیے سب سے خوبصورت ساحلوں میں سے ایک ہے۔ کورل بے عمدہ ریت کا ایک بے پناہ ساحل چھٹیوں کی خوشیوں سے محبت کرنے والوں کو خوش کرے گا۔ یہاں وٹامن ڈی پر بھریں اور کرسٹل صاف پانی کا لطف اٹھائیں، جہاں آپ کچھ چھوٹی مچھلیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سینٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہیں تو آپ بالکل ٹھیک کرائے پر ڈیک چیئر لے سکتے ہیں اور آرام کر سکتے ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ موسم میں ساحل سمندر پر بہت سے سیاحوں کا ہجوم ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، سٹی آف پاپوس۔ دلکش شہر پاپوس کو دریافت کرنے کے لیے قبرص کے مغربی ساحل کا رخ کریں۔ افسانہ یہ ہے کہ پاپوس ایک یونانی اپسرا تھا جس کا اپالو سے پیار تھا، اور اس کا بیٹا قبرص کا پہلا بادشاہ بنا۔
اور اپنی ماں کی تعظیم میں پاپوس شہر کا نام رکھا۔ خیال رہے کہ پاپوس قبرص کا ایک سیاحتی مقام ہے اور شہر ہے، لہذا آپ کے پاس سرگرمیوں کا بڑا انتخاب ہے، جیسے آدھے دن کی سیر، یہاں تک کہ کوارڈ اور چھوٹی سی ٹور بھی ہے۔ نمبر 7، کیپ گریکو۔ حیرت انگیز کیپ گریکو کو دریافت کرنے کے لیے آپ کو جزیرے کے جنوب میں جزیرہ نما میں جانا ہوگا، اور قبرص میں دیکھنے کے لیے سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک جگہ پر آپ پیدل چلنے والے راستوں پر چل سکتے ہیں جو شاندار مناظر کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ اپنے مختصر سفر کے بعد آپ کو اپنے اچھے درجہ حرارت پر فیروزی پانی میں ڈبونے کا موقع بھی ملے گا۔ غروب آفتاب کا انتظار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، جو اکثر کیپ گریکو سے بہت خوبصورت ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔